آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 32 ہے ہمارے پاس، تلاوت کرتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ لفظی ترجمہ، یا نساء اے بیویو، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لستن نہیں ہو تم، کاحدن مانند ہر ایک کی، من سے، النساء عورتوں میں، ان اگر، اتقیتن پرہیزگاری اختیار کرو تم، فلا پس مت، تخضعن نرمی کرو تم، بالقولی بات میں، فیطمع پس طمع کریں یا لالچ آ جائے، الذی وہ شخص جو کہ فی بیچ یا میں، قلبہ ہی اس کے دل، مرضن بیماری ہے، و اور قلنا کہو تم، قولا بات، معروفہ سیدھی۔ بامحاورہ ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور ان سے دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دی ہے، ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، ایک بڑا رتبہ دیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، اس بنا پر آپ نے اپنے فرائض کو سر انجام دینا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس آیت میں مزید یہ فرمایا گیا کہ آپ کو گفتگو میں احتیاط کرنی ہے، نرم نرم باتیں نہیں کرنی، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی لالچ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زائل ہو جائے۔ تو یہاں پر گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایک خاتون کو کسی غیر مرد سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا رتبہ بڑا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، وہ عام خواتین کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے اور دیگر خواتین کے لیے انہوں نے نمونہ عمل بننا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تمام امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو زندگی ہے، جو ان کے اعمال ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اگر ازواج مطہرات کوئی غلطی کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں گے، غم زدہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا کوئی بھی عمل آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کے عمل کی پیروی ہونے سے اس کا گناہ ان کو بھی مل سکتا ہے۔ جیسا کہ جو کوئی کسی غلط کام کی ابتدا کرتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس غلط کام کو کریں گے تو اس کا جو نقصان ہے، جو اس کا گناہ ہے، وہ پہلے شروع کرنے والے فرد کو بھی برابر ملتا رہے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی تھی۔ تو یہاں پر شریعت اسلامیہ کی ابتدا ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، تو اس اعتبار سے ازواج مطہرات پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے تاکہ وہ دیگر خواتین کے لیے بھی مشعل راہ بن سکیں۔ اگلے حصے میں پھر فرمایا گیا ہے کہ کسی اجنبی شخص سے میٹھی میٹھی گفتگو نہ کیا جائے، نرم نرم باتیں نہ کی جائیں۔ یہاں پر ایک فطرت کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ فطری طور پر ہی، طبعی طور پر ہی عورت کی جو آواز ہے اس میں نرمی رکھی گئی ہے، اس میں مٹھاس رکھی گئی ہے، تو نیچرلی مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی آواز سے بھی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی اس خاصیت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی آواز کی زینت سے کسی مرد کو مرعوب نہیں کرنا، اپنی طرف مائل نہیں کرنا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اول تو یہ کہ آپ نے بلا ضرورت کسی مرد سے بات ہی نہیں کرنی۔ پھر اگر کسی سے ضرورتاً آپ کو بات کرنی پڑ جائے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن پھر اس بات کرنے کا، اس گفتگو کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ آپ نے
میٹھی اور شیریں لہجے میں بات نہیں کرنی، نرم نرم بات نہیں کرنی، آپ نے اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے، کراہت رکھنا ہے، تاکہ جو اگلا بندہ ہے اس کے دل میں یہ گمان پیدا نہ ہو کہ اس خاتون سے میں دوستی کر سکتا ہوں، یا یہ جو خاتون ہے وہ میرے کسی مقصد کو پورا کر سکتی ہے، کیونکہ جو مفاسد ہوتے ہیں یا زنا کے جو محرکات ہوتے ہیں ان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ میٹھی میٹھی گفتگو سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ہمیں گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم نے کسی غیر مرد سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، انسٹرکشنز ان کو دی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں تو یہاں پر یہ حکم عام ہے۔ ہمیں بھی بحیثیت خواتین اپنی آواز کو میٹھا نہیں رکھنا جب ہم کسی غیر مرد سے بات کر رہے ہوں، اول بلا ضرورت بات نہیں کرنی، اور اگر ضرورتاً بات کرنی پڑ سکتی ہے تو آپ نے میٹھی گفتگو نہیں کرنی کہ اس سے کسی دل میں برا خیال گزرے یا کوئی اسے غلط مطلب لے لے کہ شاید یہ مجھ سے دوستی کی خواہاں ہے۔ تو ہم نے اپنے معاملات میں اس طرح کا اعتدال رکھنا ہے، جب بھی کسی مرد سے سابقہ پیش آئے تو آپ نے وقار کے ساتھ روبدار آواز میں بات کرنی ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ گزرے آپ کے متعلق۔ یہاں پر ایک قول آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے اپنے بیٹے کو، اور بات بھی بھلی اور معقول ہو۔ یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بلا ضرورت یا بغیر کسی مطلب کے بے مقصد گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ ضرورتاً بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی بات میں کوئی مقصد ہوتا ہے بات کرنے کا۔ پھر جب آپ بات بھی کریں ہیں تو آپ اگلے بندے سے اس طرح بات کریں کہ جیسے آپ کا اس سے حرمت کا رشتہ ہو، جیسے ماں کا ایک بیٹے سے رشتہ ہو سکتا ہے، جیسے ماں ایک روبدار اور سخت لہجے میں اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے، ایسے ہی ایک خاتون کو ایک مرد سے کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے وہ آداب جو اس آیت مبارکہ میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔